مذاکراتی کمیٹی تو تشکیل دی ہے پی ٹی آئی نے، لیکن پی ٹی آئی یہ بھی سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان سے مذاکرات کا فائدہ بھی نہیں ہے، اور وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ ان کے مطالبات ہیں کہ 9 مئی کے کیسز واپس لیے جائیں، خان صاحب کو رہا کریں، یہ حکومت کر سکتی ہے؟ ذرا ان کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل حکومت کر سکتی ہے۔ یہ ایک پرسپشن ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اگر اختیارات نہیں ہوتے تو پھر آج شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ بالکل اختیارات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے، اور جو طاقتور حلقے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی دیکھیں نا، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی صورتحال ہے، باہر سے آئے ہوئے اگر فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ اسی وقت جو ہے حملہ کریں اسلام آباد کے اوپر، تو وہ یہ برداشت کبھی نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر، سٹیک ہولڈرز گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے، وہ جوڈیشری بھی ہے سٹیک ہولڈر، وہ ہمارے ادارے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ لیکن اب علیمہ صاحبہ کا ایک بیان سامنے آ رہا تھا کہ شاید حکومت نے کہا ہے کہ 20 دنوں تک یا آنے والے چند دنوں میں خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے، ممکن ہو سکے۔ آپ کو نبیل گبور صاحب ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی کہ خان صاحب کوئی آنے والے 1 ماہ یا 2 ماہ میں کوئی باہر آ جائیں، یا کے پی منتقل کر لیا جائے انہیں؟ نہیں دیکھیں، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ علیمہ خان کا جو بیان تھا وہ تھا کہ جب لاسٹ یہ جو آئے تھے 24 نومبر کو، تو گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا تھا کہ سنجانی میں آپ اپنا دھرنا دیں، اور اگر آپ اس وقت دھرنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ 20 دن کے اندر جو ہے خان کی رہائی ہو۔ یہ علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں، علیمہ خان کا ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے، بشرا بی بی کا ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے، علی امین گنڈا پور کا ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب پھنس گیا اس میں کون؟ جو یہ ہمارے وکیل صاحبان ہیں، جو لائرز ہیں، جو کہ بیرسٹر گور صاحب کی صورت میں ہوں، جو کہ دوسرے 2-3 اور ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا رضیہ ونڈو میں پھنس گئی ہے، تو ان کا حال یہی ہے کہ وہ بیچارے جو ہے کہہ رہے ہیں ہم کدھر پھنس گئے ہیں، بیرسٹر گور جیسے شریف آدمی۔ تو میرے خیال میں اگر سین ایلیمنٹس پارٹی کے اندر یہ 3-4 ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اب ساری اتھارٹی جو ڈیسیشن میکر بن گئی ہے وہ بشرا بی بی بن گئی ہے، اور خان صاحب سنتے ہی صرف جو ہے وہ بشرا بی بی کو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز یہ بتائیں نبیل گبور صاحب کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فیصل واڈا صاحب بڑا ایکٹیو ہیں، مطلب انہوں نے بلاول صاحب سے ملاقات کی، مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کی، آج ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ فیصل واڈا صاحب ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، وہ آزاد سینیٹر ہیں۔ آپ اس سیناریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں ایکٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ صرف لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ ان کو ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، وہ سینیٹر بن گئے۔ اس سے آگے اگر وہ کچھ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ان کو اور محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ کی نظر میں کیا کوئی وہ وزارت وغیرہ چاہتے ہیں یا کیا؟ خواہشات تو بہت ہے نا جی، خواہشات تو ظاہر ہے ہر کسی کی ہوتی ہے۔ فیصل کا بھی خواہش ہوگا ظاہر ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر بنے، لیکن فیصلے کرنے والے جو ہے وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے، فیصلہ کرے گی کہ محسن نقوی جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بہت قریب ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ محسن نقوی کی قربانی دیں گے فیصل واڈا کے لیے۔ یہ سر آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کا ایک تجزیہ ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹری چاہتے ہیں؟ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، جس طریقے سے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر میرا تجزیہ ہے۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔